بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف اوورسیز ود ناصر، دیس پردیس ناصر کے ہمراہ۔ آپ سب کی خدمت میں ناصر کا سلام و آداب۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ کافی عرصہ ہو گیا آپ سے ملاقات ہوئے۔ اس کی وجہ میری طبیعت کی ناسازی اور کچھ مصروفیات تھیں، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور امید ہے انشاءاللہ ہم جلد جلد آپس میں ملتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہی ہے، اس کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ دوستو، جیسا آپ جانتے ہیں انسان کی زندگی میں بہت سی مشکلات اور پریشانیاں اس کے ساتھ چلتی ہیں، اور اس کے دشمن بھی اور اس کو تکلیف دینے والی چیزیں اس کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ لیکن میں آپ کے ساتھ آج جو بات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ ہے انسان کا غصہ، اینگر۔ تو ایک غصہ کرنے والی شخصیت اور ایک مسکراہٹ رکھنے والی پازیٹیو شخصیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ غصہ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو مسکرانے والے لوگ ہوتے ہیں، پازیٹیو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو سکون میں رکھتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، پازیٹیو رہتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی بھلا سوچتے ہیں اور بھلا کرتے رہتے ہیں۔ ایک غصہ رکھنے والا شخص، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، ان کے غصے کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر، ان کی روح کے اوپر، اور سب سے زیادہ ان کے دماغ کے اوپر غصے کے نیگیٹو اثرات کے جو ہیں وہ بہت برے اثرات ان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ غصہ کرنے والا شخص جو ہے، اس کا جب اس کو غصہ، شدید غصہ اس کو آتا ہے، تو اس کے جو ہاتھ ہیں اور اس کا جو جسم ہے وہ کپکپانا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ غصے کی حالت میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، اور اس کے جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اس کی سانسیں پھولنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی زبان لڑکھڑانی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی زبان سے پھر نازیبا الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ نازیبا الفاظ، یعنی جس کو ہم گالیاں بھی کہتے ہیں، اس سے بڑھتے بڑھتے جو اس کی ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو نقصان یعنی زخمی کرنے کے حالت میں لے جاتا ہے، یا دوسروں کو زخمی کرنے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو شدید حالت، جو نقصان دہ حالت ہوتی ہے، وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے، اور بعض دفعہ دوسروں کی جان کے درپے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شدید نقصانات ہیں جو انسان کے جسم کے اوپر مرتکب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس غصے کی حالت والے شخص کے اوپر، خواہ وہ مرد ہے خواہ عورت ہے، اس کی روح کے اوپر بھی اس کے بڑے بد اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی روح جو ہے وہ بے چین رہتی ہے، بے سکون رہتی ہے، اور اس بے چینی اور بے سکونی کی حالت میں اس کا اپنے رب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ کمزور ہونا شروع پڑ جاتا ہے، اور وہ دوریاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہیں وہ اس کی بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس کے لیے ایک انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ جیسا کہ پہلے غصے کی حالت میں انسان کے جسم کے اوپر جو بد اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکتا، اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اور ہاتھا پائی سے لے کے زخمی کرنے کی حالت تک، اور جان لیوا معاملات جو ہیں وہ بھی انتہائی دکھ والے ہیں۔ اور جب ہم روح کی حالت کو دیکھیں تو وہ خدا تعالیٰ سے دوری، اللہ سے دوری، مذہب سے دوری، یہ اس سے بھی زیادہ نقصان ہے۔ اور اگر ہم نفسیاتی طور پر اس کا جائزہ لیں تو انسان کا دماغ اس وقت بے سکونی کی حالت میں رہتا ہے، غصے کی حالت میں رہتا ہے، اور وہ اپنے پازیٹیو کام کو، اپنے مثبت کاموں کو صحیح طرح سے سر انجام نہیں دے سکتا۔ غصے والی شخصیت، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، وہ بچپن میں اگر غصہ اس کو آتا ہے تو وہ بچپن سے ہی اپنے دوستوں سے یا اپنے ساتھیوں سے اس کی دوری بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ماحول جو ہے وہ اتنا پازیٹیو نہیں رہتا۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے جوانی کے اوپر بھی اس غصے کی وجہ سے اس کے اوپر بد اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اپنے رشتوں کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اس رشتوں کے نقصان میں سب سے زیادہ اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا کر لیتا ہے اس دنیا میں۔ اور اکیلا شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تنہائی کے اندر جب رکھتا ہے یا رہتا ہے تو اس کے لیے مثبت رہنا اس کے لیے اور انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر اس کے ذہنی تناؤ اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہی شخصیت جو غصے والی ہوتی ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، وہ اپنے زندگی کے ساتھی کے ساتھ، یعنی خاوند بیوی کے تعلقات بھی غصے کی وجہ سے انتہائی خراب ہو جاتے ہیں۔
حتیٰ کہ یہ میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بھی غصے کی وجہ سے اپنے تعلقات اپنے بچوں سے بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ دوستوں، میں اس ضمن میں دین کے حوالے سے بھی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ پروگرام میں نے نفسیاتی حوالے سے اس کو ذہن میں سوچا ہوا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں غصے سے بچنے کے حوالے سے، یا غصے کے نقصانات کے حوالے سے، یا غصہ جو ہے وہ کس حد تک انسان کے لیے اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے پروگرام مقصد حیات یعنی کہ دا پرپز آف لائف میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج میں اپنی زبان میں سادہ پیرائے میں اور اپنے ہی خیالات جو ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں چاہتا تو میں آپ کے سامنے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے ماہر نفسیات کے جو ان کے حوالوں کے ساتھ بھی میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اور سادہ زبان میں کی جاتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں آپ کی یہ باتیں آپ کی مددگار ثابت ہوں گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم غصے کی حالت سے باہر نکلیں، آپ کو باہر نکالیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جو غصے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی کے اوپر منفی اثرات زیادہ ہوتے ہیں، جو ہمیشہ مسکرانے والے لوگ ہوتے ہیں یا مثبت رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، وہ اپنے لیے بھی پرسکون رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی، اپنا بھی بھلا کرتے ہیں، دوسروں کا بھی کرتے ہیں۔ یقین جانے کہ جو غصے والی شخصیت ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ اپنے بچپن کو بھی، اپنی جوانی کو بھی، اپنے رشتوں کے تعلقات کو بھی نہ صرف خراب کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے بھی ایک درد سر بن جاتے ہیں۔ اپنی زندگی تو خراب کرتے ہیں، وہ دوسروں کی زندگی کو بھی خراب کر دیتے ہیں، اور میاں بیوی ہیں تو وہ اپنی ایک دوسروں کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کی زندگی بھی اس غصے کی وجہ سے خراب ہوتی ہے۔ اور یہی غصے والی شخصیت اگر کسی مذہبی بڑے منصب پر فائز ہے تو یقین کریں وہ مذہب کے اندر بھی بگاڑ، مذہب کے اندر بھی لڑائیاں، اور دوسروں کے ساتھ تفرقے اور دوسروں کی جان لینے کے در پہ بھی جو ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنے غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ سماجی شخصیت ہیں تو سماج کے معاملات میں بھی ان کی لڑائی جھگڑے اور لوگوں کے آپس میں جو ہے ناچاکیاں وہاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہی غصے والی شخصیت اگر سیاسی کسی منصب پر فائز ہے اور وہ سیاسی منصب پر فائز ہوتے ہوتے کسی ملک کا سربراہ بن جاتی ہے، خواہ میل ہے خواہ فیمیل ہے، تو وہ غصے اور تکبر کی وجہ سے ملکوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، جنگیں شروع ہو جاتی ہیں اور تباہ کاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایسے لوگ بے شمار ملیں گے، اور آج بھی آپ کو ملیں گے، آج کے دور میں بھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو نیگیٹو جو ہوتی ہیں وہ نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو، بلکہ اقوام کو بھی اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ جہاں جہاں آپ کا رشتہ، جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے، وہاں بھی اس کو منفی اثرات کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے انتہائی نقصانات پہنچتے ہیں۔ ہم اپنے جسم کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہم اپنی روح کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، اپنے ذہن کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو غصے کی حالت سے باہر لے آئیں، غصے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ میں ضمن میں آپ کو 3 انتہائی اہم جو نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ امید ہے وہ آپ کے انتہائی آپ کی مددگار ثابت ہوں گے، اور میں اور آپ اس غصے کی بد اثرات سے، نقصانات سے بچنے کی انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم اس سے بچے کیسے۔ یعنی غصے کی باتیں تو ہو گئیں، اور جو شخصیات غصے والی ہیں ان کا معاملہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جو مسکرانے والے لوگ ہیں، جو مثبت رہنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہر وقت سکون میں رہتی ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ تو یہ جو بدسکونی میں رہنے والے لوگ ہیں، غصے والے لوگ ہیں، اینگر ہیں، اور ہر وقت اپنی زندگی کو بھی دوسروں کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے لیے 3 اہم پیغام ہیں میری آج کی اس ویڈیو میں۔ خدا اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ پہلی درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے، جب بھی آپ کو کوئی غصہ دلائے، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی روڈ ہو، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی آپ کی عزت میں فرق آئے اور آپ اس میں فوراً غصے میں آ جائیں اور آپ بدلہ لینے کی کوشش کریں اور دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے اندر انسانی ایک فطرت ہے اور ایک سائیکالوجی ہے یہ کہ ہم دوسرے کو فوراً جو ہے نا اس سے بڑھ کر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹھنڈ نہیں پیندی جب تک ہم کسی دوسرے کو جو ہے نا زیر نہ کر لیں اور اس کو یہ ثابت نہ کریں کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں۔ اس ضمن میں میرا پہلا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ خدارہ اس وقت جب اس حالت میں کوئی بھی ہو غصے والا شخص، وہ اپنے آپ کو خاموشی اختیار کرے، اس وقت خاموش ہو جائے،
فوراً اس بات کا جواب نہ دے، فوراً اس کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے اور سچ پر ہے۔ جواب دینا ضروری ہے، ضرور دیں، لیکن اس کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، کئی گھنٹوں کے لیے، ایک دن کے لیے آپ اپنے آپ کو خاموش رکھیں، اپنے آپ کو صبر کے مقام پہ لے جائیں، اور پھر اس کے بعد اس شخص کو آپ دلیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بتائیں کہ آپ نے جو مجھ پہ الزام لگایا، جو آپ نے غصہ کیا، وہ ناحق تھا یا ناحق ہے، اور وہ غلط تھا اور غلط ہے، اور اس دلیل کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو آپ کی بات سنی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی، اور اس وقت تکرار یا جھگڑا جو ہے وہ بڑھنے کی بجائے وہ پازیٹیو مثبت رنگ میں جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ تو پہلا مشورہ یہ ہے کہ خدارا جو شخص بھی ہے غصے کی حالت میں ہے وہ خاموشی اختیار کرے اور فوراً جواب نہ دے۔ فوراً جواب دینے سے تو میں اور تکرار جو بڑھتی ہے اور معاملہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک اور مار کٹائی تک چلا جاتا ہے، اس سے اجتناب کریں۔ دوسرا جو نقطہ ہے، دوسرا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ صبر کرنا سیکھیں، اور صبر جو ہے اس کے اندر میں آپ کو ایک اہم پیغام دے رہا ہوں۔ آپ نے صبر کا لفظ ہمیشہ سنا ہوا ہے اور سنتے ہوں گے، لیکن میں جو آپ کو صبر کا پیغام دے رہا ہوں وہ صبر آپ کرنا سیکھیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو، دنیاوی صبر نہیں، دینی صبر کرنا سیکھیں، اور اس فخر کے ساتھ صبر کریں کہ آپ صبر کر کے اللہ کی رضا کو اور اس طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ دے گا۔ جب وہ صبر آپ کریں گے تو آپ غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر لیں گے، اپنے آپ کو ایک مثبت لیول پہ لے جانا شروع کر دیں گے۔ تو پہلی گزارش جو میں نے کی ہے کہ فوراً جواب نہ دیں، دوسری گزارش میں نے جو کی ہے کہ آپ صبر کرنے سیکھیں اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر، اور تیسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جب فوری جواب نہیں دیں گے اس معاملے میں، اس جھگڑے میں، جو بھی معاملہ ہو، اور جب آپ اس وقت آپ اپنے لیے ایک وقت لیں گے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 1 دن یا 24 گھنٹے، تو آپ اپنے بارے میں بھی جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ کو کہیں کسی جگہ پر اپنی غلطی نظر آئے تو آپ دوسری پارٹی سے، دوسرے فریق سے معذرت کر لیں کہ بھئی میں اس جگہ پہ میری غلطی تھی، میری غلطی ہے، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، ہم اس معاملے کو ختم کرتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ غلطی کا ایڈمٹ کرنا اور اس کے اوپر معذرت کرنا یہ عظمت ہے۔ یہ ہمارا ایک عجیب سا معاشرے میں کنسیپٹ ہے کہ جو معافی مانگتا ہے وہ نیواں پڑ جاتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نیواں پڑ جانا، یا نیچے ہو جاتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ نے صبر اللہ کی خاطر کیا ہے اور جب آپ معذرت بھی اللہ کی خاطر کریں گے تو آپ عظیم بنیں گے۔ تو اپنے آپ کو عظیم بنائیں۔ عظیم جب بنانا شروع کریں گے تو پھر غصہ جو ہے وہ پیچھے ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے جو انسان غصے کی حالت میں اس کو لے کر آتا ہے۔ شیطان کے موضوع پہ بھی کسی وقت بات کریں گے، لیکن آج ہم اس غصے پہ رہتے ہیں، تو اس سے نجات پائیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، دوسروں کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ غصے والا شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے، دوسری کی زندگی کو بھی خراب کرتا ہے، اپنے پورے ارد گرد کے ماحول کو خراب کرتا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس غصے سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ہم دوسروں کی زندگی میں مسکراہٹ لے کر آئیں، اپنی زندگی میں مسکراہٹ لے کر آئیں، ہمیشہ مسکرائیں اور دوسروں کو بھی مسکراتا دیکھیں۔ یقین کریں کہ یہ معاشرہ اور یہ زندگی انشاءاللہ جنت کا نمونہ بنتی نظر آئے گی جب ہم اپنے غصے پہ قابو پا لیں گے، جب ہم دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں گے۔ ہاں، ایک اور بڑی بات جو ہے کہ ہمارے اندر تحمل اور برداشت کی بہت کمی ہوگی، تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ہم اپنے تحمل اور برداشت کے لیول کو جو ہے نا وہ اوپر کریں، اور کسی کی بات کو صبر کے ساتھ سنیں، خاموشی کے ساتھ سنیں، اور اچھے طریقے سے، اچھے پیرائے میں اس کو جواب دیں۔ اگر آپ صحیح ہیں، سچ پر ہیں، حق پر ہیں، تو اچھے طریقے سے بات کریں۔ ضرور نہیں ہوتا کہ بہت چیخ کے اور بہت ہی غصے کی حالت میں اس کو یہ بتایا جائے کہ نہیں تم غلط اور میں ٹھیک ہوں۔ آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عدم برداشت جو ہے اس کا لیول جو ہے جو ختم ہو رہا ہے، اس کو ہم واپس لے کر آئیں، ہم برداشت کرنا اور صبر کرنا سیکھیں اور خاموش رہنا سیکھیں، اور حق سچ کی بات کو اچھے طریقے سے دوسرے تک پہنچائیں، اور پازیٹیو شخصیت بنیں۔ نیگیٹو شخصیت سے ہم جو ہے چھٹکارا حاصل کریں، غصے سے چھٹکارا حاصل کریں، مسکرائیں اور دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مجھے بھی اس توفیق دے اور آپ سب کو توفیق دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔